جب ہمارے قائد ہمارے درمیان موجود ہوں، اس دن وہ آپ سب کی ان محنتوں اور کاوشوں کو دیکھیں، مسکرائیں، اور ان کا مسکرانا اللہ رب العزت کی رضا کو لانے کا باعث بن جائے، اور اللہ ہماری ان کاوشوں اور محنتوں سے راضی ہو جائے، اور اس کی رضا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات اور رحمت بن کر اس سرزمین پاکستان پر برسے، اور وہ رحمت ظلمتوں کا شکار اس دھرتی کو روشن کر دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات سے منور کر دے، اور تحریک منہاج القرآن اور اس کے قائد حضور شیخ الاسلام کی تفکرات، آپ کی فکر، آپ کی تعلیمات اور آپ کے انقلاب انگیز پیغام سے سرزمین پاکستان کو انقلاب آفری کر دے، انقلاب روشناس کر دے، اور اس دھرتی سے ظلم کا خاتمہ کر دے، اس دھرتی سے ظالم کا خاتمہ کر دے، اور ہر سمت فقط ایک ہی ڈنکا بجے، وہ ڈنکا تحریک منہاج القرآن کے لائے ہوئے مصطفی انقلاب کا ڈنکا ہو، اور ہر ظالم کا بسترا گول ہو جائے، اور وہ اس دھرتی سے جاتا بنے۔ ایک گھر اپنا بچایا تو کیا بچایا؟ ڈاکٹر طاہر القادری کی للکار پر اس قوم کو بچاؤ، اگر پاکستان بن گیا تو ہماری نسلیں بھی بن جائیں گی۔ اگر ایک گھر بچایا تو ایک نہ ایک دن اس گھر میں جل جانا ہے، اگر اس ملک کے حال احوال بہتر نہ ہوئے تو اس لیے یہ تہیہ کر کے جائیں، اپنا گھر نہیں بچانا، اس دھرتی کو بچانا ہے۔ یہ دھرتی بچ گئی تو نسلیں سنور جائیں گی۔ حضرین گرامی، انقلاب کب کس نے کہا تھا آسان ہے؟ یہ تو انگاروں کی سیج ہے جس پر چل کر منزلیں پائی جاتی ہیں، لیکن جب منزل مل جاتی ہے تو انقلاب لانے والوں کی گردنیں چاہے سولی پر ہو قرآن پڑھا کرتی ہے۔ احمد للہ تعالی الذی اظہر نور الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حجب جمالہ وابرز ذات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حضرت کمالہ واخرج درتہ من اول صرف تکوین وجعل جوہرہ معدن الصدق والیقین وفتح بظہورہ باب الخلق والتکوین واجلسہ علی عرش العز والتمکین وجعلہ نبیا وآدم بین الماء والطین واخذ له میثاقا من جمیع الرسل والنبیین وجعلہ نور بصائر العارفین وسر سرائر الکاملین ومفتاح قلوب الطالبین ومصباح صدور السالکین وریحة نسمات العاشقین وعطرة نفحات الواصلین وبعثہ شفاعة المذنبین ووسیلة المستغفرین وعون المستضعفین وعصمة المستعصمین وارسلہ ہدایة المستہدین ووقایة المتقین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین۔ ایھا الناس ھذا نبینا وھذا سیدنا هو سید الاقوام هو اکرم الولد عدنان هو اشرف الانس والجان هو اشرف العیان هو اطهر الجمال هو نور في سماء الجلال والشمس في بهاء الجمال وبدر في نهاء الكمال ونجم في صفاء الخصال هو نور العيون الناظرة وحسن الوجود الناظرة هو زينة المقاعد الفاخرة هو زينة المقاعد الفاخرة ونزهة الجنة السامرة هو جالس في رفرف القدس الأقدس وناظر في مجال القرب الأنفس وعلى آله وصحبه وتبعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. He said Article 45 says that okay, you all can enjoy your right, but when there is a matter of state protection, when the state of Medina is under the attack, when it is threatened by the criminal elements, by a terroristic element, by any external attack, then every single person is responsible to fight back as a single unit. This is the responsibility of a citizen, to be working for lawmaking, to be working for peacemaking, to be working for the dignity, integrity and solidarity of the nation as well. Then there's another point. He said in Article 55, إِذَا دُعُوا إِلَىٰ صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ, and vice versa. He said, O Jews, O people of religion, I give you a protection to your religion, but I ask you that if you are called for peacemaking, you will have to come for the sake of the sanctity, peace and security of the state of Medina. That was the... We have to be serious. We have to be more mature what we are saying, what we are looking at, how we want to achieve and what we want to do. Yes, those great 40 years of Islam, they has a lot of lessons for us. But when we see Pakistan today, what Pakistan needs today is not a construction. Yes, when Qaid-e-Azam Muhammad Ali Janab was establishing a state, that was the time of construction. But if we want to bring change to the country today, the word is reconstruction of the country. The word is bringing reforms to the country.
So what I propose and suggest, to look at those 40 great years of Islamic State, but put on the glasses of those 2.5 years of the rule of Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radiallahu ta'ala. Where Allah subhanahu wa ta'ala bestows upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam his own divine mannerisms. Allah bestows upon the Holy Prophet, peace be upon him, his own divine and noble morality, his ethics, his traits and characteristics. Allah bestows upon the Holy Prophet, peace be upon him, his mercy, his generosity, his compassion, and his empathy. And the Holy Prophet, peace be upon him, his life was described by the Quran, and the Quran was a living manifestation of the Holy Prophet's life.